گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت سے 5ویں آیت تک۔ اور سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ ہیں گلاطیہ کی کلیسیا کو، خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے۔ اسی کی تمجید عبداللہ بعد ہوتی رہے، آمین۔ آپ خدا کی محبت کو اور بھی زیادہ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں جب آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی جان میری خاطر دی، اس نے یہ سب میرے لیے کیا۔ اور جب یہ خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ کو تھام لیتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اس نے اپنے آپ کو میرے لیے دے دیا۔ اور جب آپ اس کی گہری محبت کی مدد سرائی کرتے ہیں تو آپ اس کی آواز کو سنتے ہیں کہ اس نے یہ آپ کے لیے کیا۔ پولس رسول اس چیز کو جانتا تھا کہ یہ چیز آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ مسیح یسوع کی طرف بڑھیں۔ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ زبردست ہے اور یہ پاورفل ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جب آپ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کے دل سے آواز آتی ہے کہ اب آپ گناہ میں نہیں ہیں۔ مسیح یسوع نے آپ کی خاطر اپنی جان سولی پر دی تاکہ آپ گناہوں میں مزید پھنسے نہ رہیں۔ جب کوئی شخص یسوع مسیح پر غور کرتا ہے تو مسیح یسوع اپنی محبت کے حقائق اس پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اور پولس رسول اس بات کو جانتے ہیں۔ پولس یہ نہیں کہتا کہ افسیوں میری بات سنو، میں یہاں دوسرے سرے پر گھٹنوں کو جھکا رہا ہوں اور خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ اس جذبے کے ذریعے اپنی طاقت کو اپنی دولت سے ڈالے اور آپ کو سمجھ دے کہ یہ محبت آپ کے لیے کتنی وسیع ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جب میں یہاں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں تو دوسرے سرے پر روح کو غمزدہ نہ کرو، کیونکہ یہ وہی روح ہے جس کے ذریعے آپ کے اندر مسیح کی محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس پڑھنے سے بہت زیادہ ہے کہ یسوع مسیح مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جب یہی محبت آپ کو تھام لیتی ہے تو آپ اس چیز کو ریئلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ میرے لیے کیا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ ہم سب کے لیے کیا، وہ سب کچھ ہمارے لیے کر چکا ہے۔ آپ کے سب سے بڑے مسئلے کی فراہمی اور آپ کی گناہ سے نمٹنے اور آپ کو فردوس لے کر جانے اور ابدی زندگی دینے کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے۔ تو کیا آپ اب بھی نہیں کہیں گے، اور یا تو آپ یہ کہیں گے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں بہت اچھی طرح سے زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے جہاں ہونا چاہیے میں وہیں ہوں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ توبہ کیجئے، اپنے تمام تر گناہوں کو اپنی زندگی سے پیچھے چھوڑ دیجئے اور یسوع مسیح پر بھروسہ کیجئے۔ آپ خدا سے کہیے کہ میں جانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ تو ہمارے گناہوں کے لیے مرا جیسے کہ میں گنہگار ہوں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کی خاطر مرا۔ آئیے ہم سب ایک چھوٹی سی دعا کریں گے۔ اے باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا۔ اے باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو ہمیں برکت بخشتا ہے۔ اے باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کہ اتنے گنہگار ہونے کے باوجود تو نے ہم پر اپنا غضب نہیں بلکہ ہم پر اپنی رحمت دی اور ہمیں فضل عطا کیا اور ہمیں نجات کا ذریعہ دکھایا۔ اے باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں اس امید کے لیے جو تو نے ہمیں یسوع مسیح کے ذریعہ سے دکھائی، جو کہ ہمارا نجات دہندہ بنا۔ اے باپ، اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن تو نے ہمیں یہ صرف دیا تاکہ ہم تیرے بارے میں بات کر سکیں اور بہتوں کو تیرے بارے میں بتا سکیں۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے بادشاہ آئے جنہوں نے لوگوں کی مدد کی، لیکن کوئی بھی یسوع مسیح کی طرح نہیں تھا جس نے ہم سب کی خاطر اپنی جان دی۔ اے باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے اور خدا کے درمیان جو دیوار تھی اس دن صلیب پر ڈھا دی گئی۔ خداوند یسوع مسیح، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو بھی اس کلام کو سنے وہ تیری محبت کو جانے کہ کس طرح تو نے ان کی خاطر اپنی جان دی تاکہ وہ بھی بچائے جا سکیں اور تیرے ساتھ بادشاہی کریں۔ اے باپ، میں تیرے حضور دعا کرتی ہوں کہ تو ہم سب کے ذہنوں اور سوچوں کو تبدیل کر۔ پیارے خدا، تو ہمیں اپنے قریب لا تاکہ ہم تیرے مطابق چل سکیں اور تیرے مطابق بات کر سکیں۔ اے باپ، ہماری زندگیوں میں تیری مرضی پوری ہو، اور اسی طرح خدایا ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو تاکہ ہمارے وسیلہ سے لوگ تجھے پاک جانیں۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔